میں نے الحمدللہ 7 شادیاں کی ہیں. 7 شادیاں. دیکھو ہماری دوسری بیوی آتی ہے پہلی پہ، دوسری وہ آتی ہے جب پہلی سے ماں باپ کی، ساس اور سسر کی عزت اور خدمت نہیں ہوتی. ایک گھر میں جس گھر میں بیٹھے ہیں یہ اس وقت میں نے یہ دوسری شادی. منظور کی امی چوتھی تمہاری بہو بھی آنے والی. آپ کے کتنے بھائی تھے اور کیا ان کی کبھی مخالفت نہیں آئی سامنے؟ یہ سننے میں آیا کہ آپ کے ماشاءاللہ شادیاں بھی زیادہ ہوئی ہیں. الحمدللہ میں نے الحمدللہ 7 شادیاں کی ہیں. 7 وہ اس طرح کہ جب پہلی شادی ہوئی نا جی، اس کے بعد الحمدللہ دوسری شادی میرے والدین کی رضامندی. میں نے والدین کی رضامندی کے مطابق کوئی بھی کام کیا ان سے پوچھ کر، ان کی زندگی میں ان سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا. الحمدللہ اللہ کا خاص فضل ہے. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بہو اپنی ساس اور اپنے سسر کا احترام کرتی ہے نا، خدمت کرتی ہے، اس پہ ایک اور آ جائے یہ بہت مشکل ہے. کہ جو اپنے بیٹے کو دوسری شادی نہیں پھر کرنے دیتا ماں باپ، اگر ان کی بہو ان کی خدمت کرے، ان دونوں کا احترام کرے، ادب کرے، تو وہ اپنے بیٹے کو جوتے مارنے تک جاتے ہیں کہ تو اتنا بے وفا اور اتنا عجیب انسان ہے کہ ہماری اتنی فرما بردار بیٹی ہے اور تو اس پہ اور کوئی بیوی اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے اور اس پہ تو اور کوئی نہیں آ سکتی، ہم نہیں آنے دیں گے. اس پہ ہمیشہ دوسری بیوی آتی ہے پہلی پہ، دوسری وہ آتی ہے جب پہلی سے ماں باپ کی، ساس اور سسر کی عزت اور خدمت نہیں ہوتی، رضامندی نہ ہو ان کے ساتھ رضامندی نہ ہو، تو اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے. وگرنہ وہ اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دیتے. تو اس کے بعد الحمدللہ ویسے میرا تو اللہ کا خاص فضل ہے کہ میرے ماں باپ اتنے اللہ والے ولی اللہ تھے، اتنے ولی اللہ تھے کہ میں اللہ جانتا ہے ان کے قدموں جیسا بھی نہیں ہوں. وہ اتنے اللہ کے پیارے اور اتنے عظیم اللہ کے دوست تھے. تو میں اس سلسلے میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے ان کی رضامندی سے دوسری شادی کی. اور دوسری شادی جب اللہ کی توفیق سے ہوئی تو الحمدللہ یہ اب آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں یہ اس وقت میں نے یہ دوسری شادی کی تھی. یہ دوسرا گھر ہے، یہ دوسرا گھر ہے، دوسری بیوی جی دوسری. اس کے بعد الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جب میری پہلی بیوی آئی نا میرے ساتھ شادی کے لیے، برات میری کے ساتھ آئی، تو جب شادی ہونے لگی تو انہوں نے کہا جی پہلی بیوی سے اجازت لو. اچھا. تو میں نے ایک لکھا کاغذ پہ کہ اپنی بیوی کی طرف سے لکھا کہ میں اپنے خاوند کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہوں. تو وہ کہنے لگی یہ پھاڑ دو، یہ صحیح نہیں ہے، یہاں لکھو میں اپنے خاوند کو 3 شادیاں اور کرنے کی اجازت دیتی ہوں. تو وہ جو نا تھے نا میرے سسرال، وہ دوسرے وہ کہنے لگے یہ 3 شادیوں کی کہہ رہی. تو اس نے کہا اسلام نے دوسری کو بھگانے والا کام تھا، یہ تو 4 کی اجازت دے رہی ہے، یہ 3 اور کی. تو اس نے کہا اسلام نے دی ہے، میں نے اس میں کیا اجازت دی ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کے کام میں یہ اس کی نیت پہ تھا کہ اس نے اللہ کے لیے کہا تھا یا مجھے خوش کرنے کے لیے یا مجبوراً کہا یا اللہ کو، نیتوں کو خدا جانتا ہے. لیکن جو دلی طور پہ کہتا ہے نا اللہ اس کو کبھی شکست نہیں آنے دیتا جو اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے. تو الحمدللہ وہ دوسری شادی ہوئی. اس کے بعد فیصلہ آباد میں میری تیسری شادی. فیصلہ آباد سے آگے تاندلیاں والا ہے، تاندلیاں والا کے قریب کٹو ایک جگہ ہے، گاؤں ہے جھوک دادو کے پاس. قاری یاسین صاحب مجھے ملے تو وہ کہنے لگے، نہیں قاری یاسین صاحب ہوتے تھے شالیمار پارک والی سائڈ ادھر، جی جی فوت ہو گئے ہیں. تو وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں نے مطلب میری بیٹی ہے تو میں نے شادی کرنی ہے، اس کی کوئی رشتہ ہو تو بتانا. تو میں نے کہا انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. تو قاری صاحب اس کے 2 منٹ بعد فرمانے لگے آپ نے اور شادی نہیں کرنی. تو میں نے کہا میں کر لوں گا قاری صاحب، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو وہ فرمانے لگے چلیں ٹھیک ہے تو آنا پھر ہمارے گھر.
تو میں اپنی پہلی بیوی کو لے کر جی جی ادھر قاری صاحب کے گھر گیا، یعنی تیسری پہ؟ تیسری دیکھنے کے لیے، ہاں جی تیسری دیکھنے ہاں جی پہلی کو لے کر گیا۔ اچھا تو جب میں گیا نا تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک دفعہ، ایک نظر تو دیکھنا جائے۔ تو اس نے کہا رشتہ لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو نہ لو، میں نے چہرہ نہیں دکھانا۔ تو ہم واپس آ گئے، پھر میں یہ چھوٹی کو لے کر گیا، دوسرے نمبر والے، ہاں اس کو، تو اس کو میں نے کہا ہاں بھائی کیا کرنا چاہیے؟ جی تو یہ کہنے لگی، وہ کہتی ہے میں نے چہرہ نہیں دکھانا، رشتہ لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو نہ لو، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس سے پوچھا، بڑی سے بھی پوچھا، اس سے بھی پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ بڑی تو مطلب خاموش ہو گئی، یہ کہنے لگی پردے کی برکت سے ہی رشتہ لے لو۔ سبحان اللہ سبحان، جی ہاں، تو وہ رشتہ ہم نے پردے کی برکت سے لیا کہ پردے کا احترام کرتے ہوئے کہ اس نے پردہ نہیں اتارا، وہ ہم نے شادی کر لی الحمدللہ۔ اچھا پھر وہ اس طرح ہوا کہ ہمارے جو نا امی جان تھے نا، وہ بھی اس سے محبت بہت کرتے تھے، اور میرے ابو جان بھی اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ پھر میری پہلی بیوی بھی اسے کوئی کام نہیں کہتی تھی، یہ بھی نہیں کہتی تھی، دونوں ہی کہتی تھی تم چارپائی پہ بیٹھ کے کھاؤ، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، تم پڑھی لکھی ہو لہذا ہم تمہاری خدمت کریں۔ لیکن نا وہ ایک مسئلہ تھا، وہ نا ہم کہتے تھے ادھر آؤ ہمارے پاس رہو، ادھر آ کر سامان تمہارا پڑا ہے فیصل آباد میں، وہ کہتی تھی میں نے ادھر نہیں رہنا۔ اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک، یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اس نے کہا کہ طلاق دینی ہے تو دے دو، میں نے شیخ گجرانوالہ میں نہیں آنا، فیصل آباد سے نہیں آنا، فیصل آباد سے نہیں آنا، ادھر ہی رہنا ہے، ادھر مکان لینا ہے۔ تو میری والدہ محترمہ اور میرے والد محترم، اللہ دونوں کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، وہ فرمانے لگے ہم نے بیٹے کی شادی کر کے وہاں نہیں بھیجنا، ہم نے اس کی وہاں سے شادی کر کے گھر ہم کو اس کو لائے ہیں، ہم نے تجھے نہیں جانے دینا، لہذا ادھر رہ تو ٹھیک ہے، نہیں رہتی تو اس کی مرضی۔ اس نے طلاق لے لی۔ اس کے بعد میں اپنے ابو جان کے ساتھ، والد محترم فرمانے لگے کہاں ہے تیری آج تقریر؟ میں نے کہا جی میری تقریر ادھر ہے، اپنا داڑھی والا گاؤں ہے گجرانوالہ کے قریب، وہ 6-7 کلومیٹر ہے۔ لیکن جب میں تیسری شادی کرنے کے لیے گیا نا، ابو جی بھی میں ان کے ساتھ تھا، امی جی کے بھی ساتھ تھا، وہ ان کے ساتھ میں گیا، تو میری بیویاں بھی دونوں ساتھ تھیں۔ تو جب تیسری کی شادی کرنے کے لیے وہاں گیا نا، تو ابو جی کار سے نکلے، تو گاڑی سے نکلتے ہوئے ہی نا خوش طبی میں فرمانے لگے یہ بات یقین کر لیں آپ، فیصل آباد گئے تیسری گئے، یہ نہیں میں یہ بتانے لگا وہ اس لیے کہ والدین خوش طبی میں بھی کوئی بات کریں نا تو اللہ کریم ان کی بات کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو والد محترم گاڑی سے نکلتے ہی میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، منظور یار، منظور صاحب یار چوتھی زیادہ دور نہیں کرنی، قریب ہی کرنی ہے، میں تھک گیا ہوں یار، چوتھی شادی، ہاں جی چوتھی دور نہیں کرنی یار، میں تھک گیا ہوں۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی۔ تو خیر ہم واپس آئے، تو اس کی میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ اس نے کہا میں نے گجرانوالہ میں نہیں آنا، طلاق دینی ہے تو دے دو۔ وہ میرے والدین نے لفظ سن لیے، وہ سن لیے، اور وہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے ہم اس پہ جان قربان کرتے ہیں، اور یہ مطلب اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایسا ہوا کہ اللہ کا فضل ہوا کہ وہ ابو جی فرمانے لگے یار آج داڑھی والا میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا، چوتھی شادی، چوتھی کے لیے۔ میں نے کہا ابو جی میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو جب ہم گئے تو ایک گھر میں ہمارا کھانا پکا ہوا تھا، جس گھر میں میری شادی ہوئی، تو جو میری ساس تھی نا وہ بڑی اللہ کی ولیہ تھی، تو وہ نا فرمانے لگیں کہ بزرگوں، ابو جی کو فرمانے لگیں، ابو جی سے عرض کرنے لگیں بزرگوں جہاں 3 آپ کی بہو کھا رہی ہیں اللہ کا رزق، کیا میری بیٹی کے لیے رزق نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا سوچ ہے ان کی۔ جی ہاں، تو ابو جی فرمانے لگے منظور صاحب کی امی سے پوچھ لو، میں تو اس معاملے میں
میرا تو کوئی، میں تو انکار نہیں کرتا، جس طرح اللہ کا کر لیں گے، جس طرح اللہ کا حکم ہے ہم کریں گے، جو شریعت کہتی ہے ہم کریں۔ تو ہم واپس آ گئے۔ جب ہم گھر داخل ہوئے ہی تھے تو ابو جی رحمۃ اللہ علیہ طبیعت بڑی حشاش بشاش خوش طبع اور حق گو بڑے تھے اور بہت محبت پیار والے تھے۔ امی جی بھی الحمدللہ کی ولیہ تھی، بڑی اللہ کی پیاری۔ تو فرمانے لگے منظور کی امی چوتھی تمہاری بہو بھی آنے والی ہے۔ تو وہ کہہ رہے کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو امی جان فرمانے لگے منظور صاحب یہ آپ کے ابو جان کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا امی جی ایسے ایسے بات ہوئی ہے۔ تو امی جی فرمانے لگے صبح مجھے گاڑی کروا کر دو، میں جاتی ہوں داڑھی والا میں اور میں جا کر ان سے پوچھتی ہوں کہ پہلے تین ہے، تم کیا کر رہی ہو، کس طرح راضی ہو، تو کس طرح راضی؟ تو امی جان مجھے صبح جب میں اٹھا تو گاڑی کروا کے لاؤ۔ اچھا امی جی۔ تو گاڑی مطلب کروائی اور میری پہلی بیوی جو تھی وہ بھی کہنے لگی امی جی میں نے بھی ساتھ جانا۔ انہوں نے کہا چلو جی، ساتھ بٹھا لی۔ وہاں جا کر بیٹھے ہی ہیں تو امی جی کی جھولی میں میری ساس نے اپنا دوپٹہ اتار کر جھولی میں رکھ دیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی ہوں۔ تو میری والدہ محترمہ چپ رہ گئے ہوں گے، میری والدہ محترمہ کوئی بات کرنے سے پہلے فرمانے لگے اچھا ہم پرسوں نکاح کے لیے۔ اللہ اکبر، ناظرین دیکھیں۔ جب واپس آئے والدہ محترمہ واپس آئے تو میں نے کہا امی جی ان کو روک دیا ہے، بکواس بند کر، پرسوں تیری چوتھی شادی ہے۔ مسکراتے مسکراتے مجھے یہ بات کہی۔ شاید اس میں یہ ہے کہ آپ کے کتنے بھائی تھے اور کیا ان کی کبھی مخالفت نہیں آئی سامنے؟ نہ کسی، آج اللہ کا خاص فضل ہے میرے محمود صاحب بھائی جان، اللہ کا خاص فضل ہے کہ میرے معاملے میں میرے اللہ نے مجھے اس قدر رحمتوں سے نوازا ہے۔ نہ کسی بہن نے کبھی کوئی میرے معاملے میں رکاوٹ ڈالی ہے، نہ کسی بھائی نے، اور نہ برادری میں کسی آدمی نے، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے ان کے ساتھ محبت پیار، اور 40 سال کا طویل عرصہ ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ میرا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو لوگ جو ہے نا محبت کرتے ہیں، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے اور اللہ نے سب سے محبت ہی کروائی ہے۔ میں نے کسی پہ آج تک اللہ نے مجھ سے ظلم زیادتی اور خیانت بد دیانتی کہ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہو، اور کہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ بھلا کیا ہے جتنا بھی کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو لڑکوں نے بدتمیزی کی ہے، 13-14 کلپس دیے ہیں میرے خلاف، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہماری ماں پہ ظلم ہوا، ہم پہ ظلم ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تو لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ نے دفاع اس قدر کیا ہے، اور وہ ایک بات میرے خلاف کرتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اللہ دفاع کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ کسی نے ان کی بات نہیں مانی اور لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، بالکل یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی میرے اللہ نے ان کی اتنی مخالفت کے باوجود بھی مجھے رائی کے دانے کے برابر بھی ٹینشن نہیں آنے دی۔ لیکن میں اس سلسلے میں ایک پیغام ہے جو دینا چاہتا ہوں، خاص کر مردوں کو جو خاوند ہیں اور عورتوں کو جو بیویاں ہیں۔ یہ تو ہر بندہ کہتا ہے میں نے خرچہ بھی دیا ہے، انصاف بھی کیا ہے، میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے زیادتی نہیں کی، اور بیویاں بھی کہتی ہیں میں نے خدمت بڑی کی ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، اس نے میرا قدر نہیں کیا۔ خاوند کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ بھی محبت کی ہے، اور جو اس کا خاندان ہے اس کی وجہ سے خاندان کے ہزاروں لوگوں کا بھی احترام کیا ہے، لیکن پھر بھی اس نے میرا اور میرے ماں باپ کا احترام نہیں کیا۔ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں اس سلسلے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جو خاوند اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے نا، اللہ اس کو اتنا دنیا میں ذلیل کر کے مارے اور اتنا رسوا کرے اس کو کہ وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، تاکہ آئندہ سے کوئی خاوند اپنی بیوی پہ ظلم نہ کرے۔ اور دوسرا میرا پیغام یہ ہے، جو بیوی اپنے خاوند کے ساتھ بدتمیزی اور بد زبانی کرتی ہے اور ناشکری کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، فخر تکبر غرور میں رہتی ہے، اور خاوند کے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، توہین کرتی ہے، اور اپنا ہی فیصلہ منواتی ہے اور پرواہ نہیں کرتی خاوند کی بات کی، تو میں یہ یہاں عرض کروں گا
اللہ ایسی بیوی کو دنیا میں ذلیل کر کے مارے تاکہ دوسری بیویاں اپنے خامدوں کی توہین نہ کریں۔ شیخ اس بات پہ کافی زیادہ لوگ آپ پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ الفاظ کس طرح کے بول رہے ہیں۔ اس طرح کے میں تنقید میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو باتیں ہوتی ہیں نا سچی، کئی باتیں سچی ہوتی ہیں اور کڑوی بھی ہوتی ہیں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معاملات اس قدر بن گئے ہیں کہ بندے اپنی جگہ پہ سچا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتیں اپنی جگہ پہ سچی ہونے کی کوشش کرتی ہیں، اور انسان جہان سے چھپ سکتا ہے، رحمان سے نہیں چھپ سکتا، جگ سے چھپ سکتا ہے، رب سے نہیں چھپ سکتا، اللہ سب کو جانتا ہے۔ یہ اس لیے میں اس طرح کا پیغام دے رہا ہوں تاکہ آئندہ عورتوں کو یہ دل میں بات بٹھا لیں کہ ہم نے خامدوں کی توہین نہیں کرنی، اور خامد جو ہے وہ اپنے دل میں بات بٹھا لیں ہم نے بیوی پہ ظلم، زیادتی اور کسی قسم کا اس کا حق نہیں مارنا، اس کی توہین اور بے ادبی نہیں کرنی۔ یعنی خامد بھی اپنی جگہ پہ اپنی اصلاح کریں، عورتیں بھی اپنی اصلاح کریں، اور آئندہ جو زندگی کے ایام ہیں ان کو مطلب ذہنوں میں یہ بات رکھیں۔ اس کے علاوہ میرے دل میں واللہ ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ میں عبرت کے طور پہ الفاظ کہہ رہا ہوں چونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تو میں اس سے آگے جو بات پانچویں، جب وہ شادی کر لی ہم نے، اس کے بعد دیکھیں اللہ کی مرضی کہ وہ میرے گھر میں تقریباً 2 ڈھائی 3 سال رہی ہے، لیکن وہ ذہن کی اتنی کمزور تھی کہ ایک دن بھی اس نے ہمیں کھانا پلا، پانچویں جو چوتھی آئی، چوتھی جو ہم ابو جی بات سنا رہا، وہ جب آئی نا وہ ایک دن بھی اس نے ہمیں پکا کر نہیں کھلایا۔ وہ تو ذہن بڑا کمزور تھا، اتنا ذہن کمزور تھا کہ اللہ کی مرضی دیکھو کہ جب اس نے اتنی پریشانی بڑھائی نا کہ اس کی جو والدہ تھی نا وہ کہنے لگی، ہاں میری والدہ محترمہ، میں نے کہا امی جی اس کو اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں ہے، اس کا ذہن بڑا کمزور ہے، ماں جی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے اس کو ان کے گھر چھوڑو، اور اس کی امی کو کہو کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو مطلب ذہنی طور پہ یہ بہت کمزور ہے۔ تو میری والدہ محترمہ فرمانے لگی بکواس بند کر، کل صحیح ہو جائے گی، پرسوں صحیح ہو جائے گی، چوتھ صحیح ہو۔ میں نے اپنی امی کی اطاعت میں 2.5-3 سال نکالے، جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی نہیں نکال سکتا تھا، اتنا عرصہ اپنی امی جان، اتنا معاملہ خراب، اتنا خراب تھا ذہنی طور پہ۔ تو ماں باپ کی اطاعت میں وہ طویل عرصہ گزارا، حتیٰ کہ ہوا یہ کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دے دیا اس سے، اور اللہ نے جو بیٹا دیا ہے اس کو آج تک اس نے ایک دن بھی ایسے اٹھا کر نہیں دیکھا یہ میرا بیٹا ہے، اتنا اس کا ذہن کمزور۔ آج کل وہ بیٹا میرا 20 سال کا ہو گیا جس کا اسامہ نام ہے۔ تو میری والدہ محترمہ اور میرے والد محترم دونوں فرمانے لگے بیٹا پریشان نہیں ہونا، اس کی ماں جو ہے نا وہ ضرور ذہنی طور پہ کمزور ہے، لیکن بیٹے ہم نے کمزور ماؤں میں بڑے بڑے دنا اور عقل مند بیٹے پیدا ہوتے دیکھے۔ تو امی جی فرمانے لگے، ابو جی فرمانے لگے یہ بیٹا آپ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوگا، پریشان نہیں ہونا۔ میں نے کہا کوئی بات۔ لو جی 3 سال 2.5-3 سال تقریباً گزر گئے، اس کو آرام نہیں آیا، علاج ہم نے بڑے کروائے، اخیر میری والدہ بھی اور اس کی والدہ بھی دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو فیصلہ اس کا لے لو، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا ٹھیک ہے جس طرح تم راضی ہو، اور جب اس کو فیصلہ دے دیا، اس کے تقریباً 10 سال بعد، اس کے 10 سال بعد جو میرا بچہ تھا نا اسامہ، اس کو میری جو اس سے پیدا ہوا تھا میری بیوی سے، اس کو میری سالی پالتی رہی، اس کی تربیت کرتی رہی۔ تقریباً 10 سال کے بعد نا میری ساس کا فون آیا، یہ آپ کا بچہ جو ہے نا اسامہ، یہ ابو جی کہتا ہے تو اس کو آ کر مل جاؤ۔ تو میں گیا، جب میں ملا تو میں نے تو سمجھا تھا کہ جو میری سالی ہے اس کی شادی ہوگی، واللہ میرے دل میں بھی نہیں تھا۔ تو جب میں دیکھا تو وہ گھر میں موجود تھی، تو میں نے کہا ماں جی اس کی آپ نے ابھی شادی نہیں کی؟
تو میری اساس کے جو الفاظ تھے، بیٹا 3-4 جگہ سے رشتہ آیا ہے لیکن ہوا نہیں، یہ اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، اور کہاں میں اس کا رشتہ کرتی، اس لیے کہ اس نے آپ کے بیٹے کو پالا ہے۔ اسامہ کی ماں یہی بن سکتی ہے اور نہیں کوئی بن سکتی۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا، میں کوئی الحمدللہ انگلینڈ میں نہیں رہتا، یا میں جاپان انگلستان میں نہیں رہتا، یہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، اور میرا یہ خاندان بھی ادھر قریب ہی ہے، سارا معاملات اللہ کا فضل ہے۔ جو پہلی تھی نا وہ اپنی چچی جان اور چچا جان کے پاس لاہور میں انہوں نے بھیج دی کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی، تو اس نے چچا جان اور چچی جان کی بھی کیا خدمت کرنی تھی، چچی جان کو کھانا پکا کر اس کو کھلانا پڑتا تھا۔ یعنی کہ جو چوتھی شادی تھی جن کو آپ نے گھر بھیج دیا تھا، ہاں، جن کا ذہن آپ کہہ رہے تھے، ہاں جی ہاں جی، وہ چلی گئی اپنے چچی چچا کے پاس لاہور، اور چچی جان نے بھی پریشان ہوئی کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں کھلا سکتی، تو خامد کو کیسے کھلا سکتی تھی، وہ اس کو اب بھی کھلا رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں۔ اچھا، پھر جب میں گیا تو میری ساس نے کہا کہ، میں نے کہا ماں جی میں جا رہا ہوں عمرے پہ، تو آپ دعا کریں۔ تو پہلے ویسے میں نے یہ ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں، اس کی شادی کسی جگہ پہ کر دیں، اس نے میرے بیٹے کو پالا ہے، سارا خرچہ میں خود کروں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا نا، میں اس کو انشاءاللہ چھوٹی عید اور بڑی عید بھی دینے کے لیے خود جایا کروں گا، اس لیے کہ اس نے میرے بچے کو پالا ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کہی تو میری جو ساس تھی نا امی جان، وہ اللہ ان کو جنت دے، بڑی اللہ کی ولیہ تھی، وہ فرمانے لگی ایسے نہیں ہوگا، یہ تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا جی میں پھر جا رہا ہوں مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ، تو میں جب واپس آیا تو پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب میں آیا تو ماں جی کا فون آ گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ منظور آ گیا، تو بیٹے کیا پروگرام ہے؟ میں کہا ماں جی آپ فرمائیں کیا کرنا چاہیے، بس شادی کی تیاری کرو۔ تو ہم گئے، ہم نے جا کر شادی کر لی۔ جب شادی کی الحمدللہ اس سے 3 بیٹیاں ہیں، اور ایک اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور خاص اس کا احسان ہے۔ اس کے بعد ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک شادی نا جی کی گنجائش باقی تھی، 3 تھی اس وقت میری، کیونکہ ایک آپ نے دوسری والی چھوڑ دی تھی۔ جی ٹھیک۔ وہ ایسا ہوا کہ جب تھوڑا سا عرصہ گزرا نا اس شادی کو، تقریباً 7-8 سال گزر گیا، اس کے بعد ایک عورت نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ مولانا منظور صاحب آپ بول رہے ہیں؟ جی، اس طرح میرے خامد نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے مجھ پہ بڑی زیادتی کی ہے، تو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے بات کر لو، آ کے مل لو۔ تو بات ہوئی تو وہ کہنے لگی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور مجبور ہوں، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے، جس ذات کے لیے آپ دین سناتے ہیں اس کے لیے آپ میرے ساتھ شادی کریں۔ میں اس سلسلے میں بھی ایک پیغام دوستوں کو دینا چاہتا ہوں۔ لوگ تو جس طرح کی بھی باتیں کریں، لوگوں کی باتوں میں کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہو انسان پہ۔ انسان اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ انسان کو اللہ کی توفیق سے لائن جو ہے نا وہ صحیح رکھنی چاہیے۔ میرا معاملہ جو ہے نا، اس گاؤں میں میں نے تقریر کے لیے ٹائم دیا ہے جس میں کسی مولوی نے ٹائم نہیں دیا۔ بے شک یہ تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس گاؤں میں، اس شہر میں اور اس علاقہ میں ٹائم دیا ہے جس جگہ پہ کسی خطیب نے ٹائم نہیں دیا۔ اور شیخ آپ تو پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کرتے؟ نہیں، الحمدللہ آج تک۔ اور بالکل اسی طرح محمود صاحب، میں نے اس عورت سے بھی شادی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے جس کا رشتہ کسی نے نہیں لیا، تو میں نے اس بنا پہ اس سے شادی کر لی۔ میں نے کہا یار اللہ کی رضا۔ شیخ یہ جو گھر آپ کے اس وقت ہیں، یہ دوسرا وہی والا ہے جو اب آپ بتا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری شادی جس سے میں نے کی یہ وہ ہے، ہاں، تو یہ وہی والے ہیں جو آپ 5ویں آپ بتانے لگے تھے؟ نہیں، آپ دوسرے تھے، آپ نے کہا یہ دوسرے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ اس وقت تو دوسری تھی نا، پہلی تو میں بتاتا ہوں نا آپ کو۔ وہ جب یہ شادی کی نا
جس کا تذکرہ کر رہا ہوں. جی جی بالکل. تو اس سے پہلے ہوا یہ کہ جو سب سے پہلی تھی نا جی جی وہ پہلے بھی ایک دفعہ عمرے پہ گئی میری اجازت کے بغیر, دوسری دفعہ بھی عمرے پہ گئی میری اجازت کے بغیر. 36 سال اس نے میرے والدین کی بھی توہین کی اور میری بھی, اور میں برداشت کرتا رہا اللہ کی رضا کے لیے. 1600 سے بھی زیادہ دفعہ معاف کیا. لیکن تیسری دفعہ پھر وہ عمرے پہ گئی جو پہلے تھے, جو سب سے پہلی تھی, جن کو آپ ساتھ لے کے جاتے رہے, جس کو ساتھ لے کر جاتا. پھر اس کو چھوڑا جب اس نے دین کی حدیں توڑنے کی حد کر. محبت میری اللہ کے لیے اور غصہ میرا اللہ کے لیے. آج بھی جن لوگوں سے میرا پیار ہے, جن لوگوں سے پیار ہے اللہ کے لیے, جن سے غصہ ہے وہ آج بھی غصہ ہے. کوئی ختم نبوت کے بارے میں اگر یہ کہے کہ حلف اور اقرار میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ غصہ میرا اللہ کے لیے ہے, وہ ساری زندگی رہے گا. اور جو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شہداء اہل حدیث کے بارے میں زبان درازی کرے یا لکھے تو اس سے بھی میرا غصہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے رہے. میرا پیار بھی اللہ کے لیے ہے اور غصہ بھی اللہ کے لیے. پھر اس کو اس لیے چھوڑا ہے کہ اس نے دین کی حدوں کو توڑا ہے. ہاں جی, تو اس کی جگہ پھر دیکھو اللہ کی مرضی. جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد جب اس کو چھوڑ دیا تو پھر ایک کی گنجائش نکل ہے. جی بالکل. پھر کیا ہوا, وہی پہلی جی جی بالکل. جس کو جو فیصل آباد والی, ہاں جی فیصل آباد والی, جب اس کو میں نے, اس نے طلاق لے لی نا مجھ سے, وہ مکان میں نے ادھر جانا ہے فیصل آباد, ادھر نہیں رہنا, طلاق لے لی. اس 6 سال کے بعد اس کی شادی پھر گجرانوالا میں ہوئی ایک شخص سے, بڑا ولی اللہ انسان تھا مولانا محمد رفیق صاحب. 6 سال کے بعد وہ فوت ہو گیا. جب 6 سال کے بعد شادی ہوئی تو 3 سال 2.5 سال کے بعد وہ فوت ہو گیا. اور جو تھی نا فیصل آباد والی, اس نے کہا مجھے خدمت کا موقع دوبارہ دو. شادیاں دیکھو ہماری, مجھے خدمت کا موقع دوبارہ دو. تو پھر اس سے شادی میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی. 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. پھر رب کا فیصلہ دیکھو, جو کہتی تھی میں نے گجرانوالا میں نہیں رہنا, اس کو دوبارہ گجرانوالا میں آ کر رہنا پڑا اس خامند کے گھر. وہ فوت ہو گیا. اب وہ میری بیوی ہے, وہ گجرانوالا میں ہی رہ رہی ہے, جو کہتی تھی میں نے گجرانوالا میں نہیں رہنا. سبحان اللہ. یہ ہے مالک کے فیصلے. جو ان کی بہن تھی, جی جو ان کی بہن تھی, ان کے ساتھ آپ نے شادی کر لی تھی کہ نہیں؟ پھر کس کی؟ جو ان کی بہن تھی, بہن آپ نے کہا تھا آپ جس نے بچہ پالا تھا, کر لی نا اس سے, شکیلا سے, اس کا نام شکیلا. 2 آپ کی شادیاں, 2 شادیاں, ایک گھر میں 2. جی. اور اس میری ساس نے جب مجھے اس کا رشتہ دیا, برادری کے لوگ آئے, آ کر کہنے لگے کیا کر رہی ہو شریفہ بی بی, پہلی کو چھوڑا ہے اب دوسری دے رہی ہو. اس نے کہا میں دے رہی ہوں اپنی بیٹی, میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں, میں اپنی بیٹیوں کو بھی جانتی ہوں. جس کو 2 دن کسی نے نہیں رکھنا تھا 3 سال میرے بیٹے نے رکھا ہے. میں اپنی دوسری بیٹی دے رہی ہوں, کوئی بات کرنے کی جرت نہ کرے. اور آج بھی وہ بات ریکارڈ ہے, محلہ جو قریب کے میری ساس کے گھر کے قریب جو عورتیں رہتی ہیں ان کے کانوں میں آج بھی وہ آواز موجود ہے کہ میری 100 بیٹی بھی ہوتی, ایک کو چھوڑ دیتا میں دوسری دے دیتی, دوسری کو چھوڑ دیتا میں تیسری دے دیتی. میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں, تم نہیں جانتے, کوئی بندہ بات نہ کرے. یہ ہے معاملہ اس وقت. اب میری 4 بیویاں الحمدللہ, اور اللہ نے مجھے ان سب بیویوں سے 27 بیٹیاں بیٹے عطا کیے. وہ جو ہے نا 9 بیٹیاں بیٹے وہ فوت ہو گئے, اور 18 جو ہیں الحمدللہ وہ زندہ ہیں. حبیب الرحمان, احسان الہی, محمد خان نجیب, حق نواز, اپنا محمد حسین, سلطان محمود, شیخ آپ بھول بھی رہے ہیں نام, اسامہ, سمامہ. یہ 9 الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹے عطا فرمائے, اور 9 بیٹیاں زندہ ہیں اور 9 فوت ہو گئے. اللہ میرے لیے وہ ذخیرہ آخرت بنائے. اچھا ناظرین, یہ تھے جی مولانا منظور صاحب. ہم نے ان سے مکمل تفصیل 7 بیویوں کی جو ہے جانی اور بچوں کی. اور دوسری بات, اب صرف ایک سوال ہے, وہ قاری صاحب بھی شاید مسکرائے. قاری صاحب ان کو آپ نے رکھا کہاں پہ؟ مسئلہ ویسے ایک گھر میں کہ ابو جی جب تک زندہ رہے نا, اس وقت تک 4 بیویاں میری 2 سال 5 مہینے ایک ہی گھر میں رہیں, جب تک وہ زندہ رہے.
برکت اتنی تھی ان کی دعائیں، ان کا وجود، ان کی محبت، ان کا پیار. اور ان کے جانے کے بعد پھر میں نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. میں نے کہا اگر میں ان کو اکٹھا رکھوں گا یہ پریشان ہوگی. پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ میں نے ان کو اس معاملے میں کسی قسم کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ کوئی خرچہ بھی ان کا کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ دیتا ہے. اور ان کو سلوک، اتفاق، محبت، پیار اور انصاف بھی اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے. اور الحمدللہ میرے مخالف جو ہیں، اب پہلی بات تو یہ ہے میرا مخالف اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے. اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ یا حسد بغض کینے کی بنا پہ کوئی بات کرتا ہے تو اللہ ہی اس کو پوچھ لیتا ہے، اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کی وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. وہ بھی مانتے ہیں کہ اتنا تو ایم پی اے ایم این اے کے گھروں کا بھی خرچہ نہیں ہے، یہ خرچے لیتی ہیں، کھائیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کو یاد کریں. اور میں ان کو خرچہ دے کر زیادہ سے زیادہ خرچہ دے کر خوش ہوتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اہل و عیال پہ کیا جائے. اچھا شیخ، گجرانوالے میں کتنی رہتی ہیں اور ادھر کتنی؟ ایک گجرانوالا میں، ایک گجرانوالا کے قریب داڑھی والا میں، ایک مرید کے میں، ایک شیخو پورا. ماشاءاللہ، قریب قریب یعنی کہ ہے سنت کے مطابق اب 4 شادی. ہاں جی، ٹوٹل 7، یعنی کہ جس طرح وہ معاملات بنے آپ نے سنائے.